ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں ممکنہ آپریشن کی، اور بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر زاہد صاحب آپ سے میں پوچھا تھا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ ہم آہنگی ہے کہ کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کوئی اس طرح کی انسٹرکشن مختلف اداروں کو دی ہیں؟ بدقسمتی سے ہم جو سیاستدان ہیں، میں یہ کہتا ہوں اس ملک کے حالات کی خراب اور حالات کو اس طرف لے جانے میں ہمارے بھی ہاتھ ہے، کیونکہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں ہر ایک بات پہ کہ اقتدار کے خاطر اور اپنے مفادات کے خاطر. اگر ہم یہ نہ کریں تو ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم گوشے کی کوئی اختلاف کوئی رائے نہیں رکھتے. مثلا یہ کہ اگر آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگ تو دنیا میں ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہو، لیکن اس فریق سے ڈائلاگ کی جائے جس کا کوئی ڈیمانڈ ہو اور وہ کچھ چاہتا ہو تو اس کے ساتھ کرنی چاہیے. اگر افغانستان طالبان کے ساتھ کرتے ہیں یا ملا عمر کے ساتھ کرتے یا ان کے لوگوں سے کرتے تو یہ ان کے رائٹ ہے، کرنا چاہیے. اور وہاں پہ ایک لاز جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اگر اس کا وہ احترام کرتے اور وہ جا کے مین اسٹریم میں شامل ہوتے تو اس کو وائی ناٹ کے نہ کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور بندوق کے نالے پہ آپ سے کوئی بات منوانا چاہتے یا منواتے ہیں اور پھر ہمارے کچھ لوگ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ صرف مفادات کے علاوہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے. ہمیں یہاں پہ خرابی آتی ہے، یہاں پہ ہمیں نقصان آتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ فلان پارٹی تو ڈر کے مارے نہیں نکل سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے، جلوس نہیں کر سکتے، الیکشن آئے گا ہم ون کریں گے، یہ رہ جائیں گے. لیکن یہ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ کل یہ آ کے بیٹھیں گے تو کیا اس سچویشن کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا. یا جو ملک اس وقت ہماری جس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے ایک عوام کو دینے کے لیے، تو یہ سارے ہم سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کی بحث جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی پہ سارے قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، لیکن پالیسیز ڈیفائن نہیں ہو رہی کلیئرلی. مشرف زیدی صاحب، ایڈمرل مائک ملن جب اپنے لاسٹ وزٹ پہ آئے تھے انہوں نے بڑی کلیئر ایک ایلیگیشن لگائی تھی کہ شاید پاکستانی فوج حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن نہ کرے. اس کے جو الزام انہوں نے لگایا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے حقانی نیٹ ورک سے رابطے ہیں. اب یہ اگر صورتحال ہے وزیرستان میں، ہم نے آپریشن بھی کرنا ہے شمالی وزیرستان میں، تو حقانی نیٹ ورک کا کیا کریں گے؟ دیکھیے، دو چیزوں کو الگ رکھنا اور اس میں کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے. حقانی نیٹ ورک سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق اگر ہے، صاحب بھی کہنا گڈ طالبان بیڈ طالبان ایگزسٹ. اس کو اتنا سمپلیفائی مت کیجیے ارشد. کسی بھی دوسرے سائڈ والے کے ساتھ تعلقات رکھنا ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، فیلئر نہیں سمجھا جاتا. اور امریکن ایجنسیز کا حقانی کے جو سربراہ ہیں حقانی نیٹ ورک کے، ان کے ساتھ بہت طویل عرصے تک جو ہے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستانی افواج، مسلح افواج میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ایز سچ اس میں کوئی مطلب اتنا بڑا کوئی وہ ریولیشن نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہیں. ایڈمرل مائک ملن نے بتایا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. نہیں ہمیں میرا خیال ہے بہت عرصے سے ہمیں پتہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے انٹریکشن اور لنک جو ہے وہ ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس انٹریکشن یا لنک کا کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. کیا اس لنک کا استعمال پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا وہ استعمال جو ہے ان کا پاکستانی عوام پہ کوئی اثر نہیں ہے؟ یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ دیر آر نو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اور اس پہ ہمیں ایک پالیسی آنی چاہیے. اٹس ناٹ کلیئر، اٹ از ناٹ کلیئر یٹ. 8-9 سال ہو گئے، کیونکہ دیکھیں طالبان ابھی بھی پاکستان میں، طالبان لفظ طالبان جو ہے، جو افغانستان میں جنہوں نے حکومت کی ان سے جب منسلک کیا جاتا ہے تو وہ دشمنی کا ایلیمنٹ وہاں پر نہیں ہے. جب ٹی ٹی پی کی بات کی جاتی ہے تو دشمنی کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے پاکستانیوں پر اٹیکس کیے ہیں لیکن قندھاری طالبان نے پاکستان پر اٹیکس نہیں کیے. یہ ضرور ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے پناہ جو ہے دی ہو ایل ای جے کو، جے ایم کو اور گروپس کو جو پنجاب میں جن کی مطلب جو اوریجنز پنجاب کے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی وہ بھی انوالو نہیں ہے. اب یہی جو کنفیوژن ہے، یہ جو ڈیویلٹی ہے جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہی کنفیوژن جو ہے جی ایچ کیو میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہی کنفیوژن اپارا میں ہے، یہی کنفیوژن سیاسی پارٹیز میں ہے. کچھ ساری پارٹیز مشرف زیدی صاحب، شاید اگر ہم ایڈمرل مائک ملن کی باتوں کو اور کچھ اخباری اطلاعات کو بلیو کریں تو شاید یہ کنفیوژن ختم ہوگی، اور خاص طور پہ ابھی جو وزٹ ہوا ہے ہلری کلنٹن اور مائک ملن. کیا آپ سمجھتے ہیں ارشد کہ ایڈمرل مائک ملن جب بات کہتے ہیں تو پورے کے پورے پاکستانی پارٹیز، پورا کا پورا جی ایچ کیو، آپارا اور پاکستانی عوام جو ہے جب وہ ان کی بات سنتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں اس بات کو؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ وکی لیکس میں جو انکشافات آئے ہیں اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے آپ تو ڈیسیژن میکنگ کا حصہ رہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟
ایگزیکٹلی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ جب ایڈمرل مائک ملن کوئی بات کہتے ہیں تو سارے اس پہ ایگری کر جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے ایڈمرل مائک ملن کی بات نہیں ہے، کیا باقی جو ان کے لیڈران آتے ہیں اس کی بات پہ نہیں ایگری کرتے؟ جب آپ نے اپنے مفادات جو ہیں کسی اور کے حوالے کر دیے تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کا اپنا مفاد اور آپ کی اپنی ہمارے مفادات کا تو وہ خیال رکھ رہے ہیں نا، پیسے ہمیں وہ دے رہے ہیں، ڈیفنس اکوپمنٹ ہمیں وہ دے رہے ہیں، فورن پالیسی ہماری وہ ڈیٹرمن کریں گے، ملیٹنٹس کو وہ ہمارے ملک میں آ کے ماریں گے، تو خیال تو شاید وہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی سیاسی پارٹیز، ذوالفقار صاحب، کئی سیاسی پارٹیز اور عوام میں بھی ایک سائزبل ایلیمنٹ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکن سپورٹ کے بغیر جی سکتے ہیں، امریکہ سے لڑائی کر کے مطلب جو ہے شاید وہ جی بھی سکتے ہیں مشرف ظاہر صاحب، وہ تو ڈیبیٹ کرنے والی بات ہے، اور ریئلٹیز جب آئیں گی، دیکھیں ہم نے گھاس کھا کے ایٹم بم بھی تو بنایا ہے نا، بنایا۔ اچھا کس نے گھاس کھائی؟ عوام نے کھائی نا، جن لوگوں نے بنایا ایٹم بم انہوں نے تو نہیں کھائی۔ چلے وہ ہم نے گھاس کھا کے 1000 سال بھی لڑے تھے جی، لیکن اب وقت شاید یہ آ گیا کہ ہمیں اس بم کو بچانا پڑ رہا ہے جو ہماری حفاظت کے لیے بنا تھا۔ سو بات یہ ہے، اور ابھی اس دن ساری میں وہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس دن میں نے اخبار میں پڑھی کہ مسلم لیگ نون نے جو وہ 28 مئی مناتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سر پہ کپڑ باندھ کے ایٹم کی ہم حفاظت کریں گے۔ عجیب سی بات ہے، ایٹم نے ہمارے حفاظت کرنا ہے یا ہم نے ایٹم کی حفاظت کرنا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھیں ارشد، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک قوم کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا اس کے صرف لیڈران اس کی اصل طاقت ہیں، یا کہ لیڈر قوم اور عوام کے ساتھ مل کے اصل طاقت ابھرتی ہے؟ وہ جنگ لے لیں، ترقی لے لیں، قوم کی خوشحالی لے لیں، قوم کی پروگریس لے لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں عوام اور لیڈران کب سے آپ نے ایک دیکھا ہے ان کو؟ ہر ایشو پہ مارشل صاحب ایک ہوتے ہیں جب بھی کریٹیکل ٹائم آتا ہے۔ جی ایسے نہیں، کریٹیکل ٹائم وہ عوام میں جذبہ ہے کہ فرض کریں آپ کے اوپر زلزلہ آیا تو گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیا جو ذمہ داری ان کی تھی، یہ عوام نکلے آن دیئر اون۔ ہاں، عوام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گریڈ ہے۔ جب آپ کے اوپر اسی طرح وہ سیلاب آئے تو عوام نے قربانیاں دی، جنگ تھی تو عوام نے پورا اس وقت اعتماد۔ مارشل صاحب، اگر شمالی وزیرستان میں ناظرین آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پہ تقریباً 3.5 لاکھ افراد بے گھر ہوں گے، اور اس کے لیے بین الاقوامی ادارے آلریڈی تیاری کرنا شروع کر چکے ہیں، اور اس میں بھی شاید عوام ہی کو مدد کرنی پڑے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو شمالی وزیرستان میں ممکنہ فوجی آپریشن پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔